وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ انہاں نو کتاب دی تعلیم دے تے حکمت دے وَيُزَكِّيهِمْ تے انہاں نو پاک کرے انکا انت العزیز الحکیم پروردگار تو غالب ہے تمام حکمتاں تیریاں ہیں. اور دو نامہ دا واسطہ دیتا ہے ابراہیم نے عزیز تے حکیم. تو سب کچھ کر سکتا ہے تے سب کچھ بڑا سونا کر سکتا ہے. یہ بھی ایک پورا علم ہے قرآن دی آیتاں نو اسمائے ربانی دی روشنی دے وچ ڈیکوڈ کرنا. ہن دعا کردے پے یا چار چیزاں منگدے پے اللہ تعالیٰ تیری آیتاں دی تلاوت کرے کتاب دا علم دے وے حکمت دے وے تے انہاں نو پاک کرے لیکن نال آندے پے اللہ تو جاننا ہے کہ تو کرواونا کیویں ہے کیونکہ تو عزیز ہے تے حکیم ہے. اللہ ہن کی کردا پے جواب دیندا پے لقد من اللہ علی المؤمنین ابراہیم جیڑی تو دعا کیتی ہے اسی انہوں انعام مومنہ تے کر دیتا ہے اسی بھیج دیتا ہے لیکن کیونکہ حکمت دا تو واسطہ دیتا ہے تو آکیا آئی یتلو علیہم آیاتکا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. چوتھے نمبر تے تزکیہ منگیا ہے ابراہیم نے. پاک ہومنا یہ پاک ہومنا اساس ہے تمام دین دی. اگر تمام دین دے پروسیس دا ایک لفظ دے وچ تسی سمری کرنی انہوں مخلص کرنا ہے تو وہ لفظ ہے تزکیہ. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. کامیاب کون ہے جس نے تزکیہ کر لیا اپنا تے ناکام کون ہے جس نے نفس نو مٹی دے وچ ملا دیتا. مٹی جس نے جھاڑ لئی وہ کامیاب تے جس نے مٹی پا لئی وہ ناکام. لیکن ابراہیم آندے پین تیری آیتاں دی تلاوت کرے علم کتاب دے وے حکمت دے وے تے پھر اللہ تعالیٰ جس ویلے تین کام کر لوڑنا تے چوتھا کام ہے کہ تزکیہ بھی کرے انہوں نے پاک بھی کرے. لیکن اللہ آندہ پہ میں حکیم ہاں ابراہیم تو تزکیہ چوتھے نمبر تے منگے آئی ہون میں مصطفیٰ نو بھیجندہ پیاں یتلو علیہم آیاتے ہی ساڑھی آیتاں دی تلاوت کرسی وَيُزَكِّيهِمْ تے انہوں نے پاک کرسی دوئے نمبر تے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ تے پھر انہوں نے تعلیم دے سی کتاب دی تے حکمت دی. یعنی اسلامی تھیوری آف نالج اللہ دسیندا پہ قرآن دے وچ. آج تک مسلمانوں کو تھیوری آف نالج نہیں لبھی. میں ہن کام کریندا پہ تھیوری آف نالج تے پاکستان دے وچ چار اور لوگاں نال مل کے کہ ساڈا علم کی ہے اسلام دا یہ تو پتہ لگے سانو. اس تھیوری آف علم دے وچ اس علم العلم دے وچ سانو یہ پتہ لگدا ہے کہ آیتاں دی تلاوت ہر کوئی کر سکتا ہے, قاری ہر کوئی بن سکتا ہے, حافظ ہر کوئی بن سکتا ہے, لیکن علم کتاب ہر نو نہیں لبنا. حکمت اسلام ہر نو نہیں لبنی. حکمت اسلام علم کتاب صرف انہوں لبسی جیڑا اپنا تزکیہ کروئی سی مصطفیٰ کل نفس دا. کہ میں نہیں آندہ, خود قرآن آندہ پہ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہو الا المطہرون. اللہ آندہ ہے کہ قرآن ہے اسی انہوں ایک کتاب دے ویچ لکایا ہوئے ہے. تسی یہ نہ سمجھو جیڑا توڑے ہتھاں دے ویچے توڑے تے کھل گئے. انہوں کھول کے بھی ان میں اندر جامنا ان دے باطن دے ویچ جامنا لا یمسہو. تسی انہوں چھو بھی نہیں سکتے اپنے گندے ہتھاں نہ. توڑی غلیظ اکھاں ان دی تلاوتاں نو سمجھ نہیں سکتی. توڑے پراگندہ دماغ ان دی حکمتہ تک نہیں پہنچ سکتے. توڑے ضعیف قلب ان دا علم حاصل نہیں کر سکتے. لا یمسہو الا المطہرون. ہاں جڑے پاک ہو جا سن توڑے بچوں سبحان اللہ, صرف انہاں تے کتاب کھل سی کہ وہ پاک کی میں حسین وَيُزَكِّيهِمْ جیس ویلے مصطفیٰ انہاں دا تزکیہ کر سی. یہ ان چار ڈیوٹیاں ہیں کہ آج اسی جس ہستی دے نا دی محفل سجائی ہوئی ہے, جس نو مولا کائنات آندے ہیں, جس نو علی المرتضی آندے ہیں, انہا یوم شہادت بہت قریب ہے. 19 رمضان فجر دی نماز پہلی رکعت دے دوسرے سجدے دے وچ ابن ملجم نے زہر آلود خنجر آپ دے پچھلے سر دے حصے تے ماریا کہ وہ متھے تک پورے سر نو چیر گیا. 19 دی صبح نو ضربت لگی تے جس ویلے ضرب اتنی شدید آئی کہ مولا سیدے تو اٹھ نہ سکے, ایک پاسے ہو کے ڈگ پے تے بے ہوش ہو گئے.
تو جس ویلے ہوش آیا تو مولا کائنات نے پہلا لفظ کی آکھیا فزتو ورب الکعبہ، کعبہ دے رب دی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو پھر کی فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسے مٹی تو اللہ نے سانو کڈے، اسے مٹی ہی سانو ملا دے سی تے اسے مٹی تو سانو دوبارہ اٹھائی سی تے مٹی موٹھے چ لئی تے اپنے سر دے اوتے پائی تاکہ وہ خون جیڑا ہے چلدا ہویا وہ بند ہو گئے۔ امام حسن آئے، آپ نے سر اپنے والد دا اپنی جھولی دے وچ رکھیا تے رومنا شروع کر دیتا تے اس ویلے اکھاں دے وچوں آنسو ٹپک کے مولا دے خون آلود پیشانی تے پئے تے مولا نے اکھاں کھولیاں تے آکھن لگے حسن ہے کی کردا علی دی تعلیم ویکھو لوگو، سید زادو اپنے پیو دی تعلیم ویکھو۔ فرماون لگے کی کردا پئے ارد گرد ویکھ کتنے نفوس قدسیہ اس ویلے آئے کھلوتے ہیں مینوں لمن، اپنے ارد گرد ویکھ حسن روحاں ہی روحاں ہیں، روحاں کی آکسن علی دے پتر کو صبر نہ ہو سکیا۔ واہ علی اے وسائے تو ہی کر سکتا ہے، کاش کہ اس قوم دے وچ آج اسی حق بولنا ہے، علی دا نا ہی حق دی علامت ہے۔ تو پھر 21 رمضان نو آپ دا وصال ہویا اسے زخم دی وجہ تو جیڑی آخری حدیث آپ نے سنائی وہ میں تھوڑے گوش گزار کر دینا۔ حضور دے ایک بڑے عاشق ہیں اسبغ ابن نباتہ، راوی ہیں بڑے مشہور حدیثاں نے۔ 20 تاریخ دی مغرب دی نماز تو بعد حضرت علی نے امام حسن نو آکھیا کہ جتنے بھی لوگ دارالامارہ دے باہر کٹھے ہوئے ہیں سب نو گھر چلے جاؤں، میری طبیعت ان بڑی خراب ہے، میں کسی نے نہیں مل سکتا۔ امام حسن کے انہوں نے آکھیا والد صاحب آدھے بن سب گھر چلے جاؤ، سب گھر چلے گئے، اسبغ ابن نباتہ اٹھائیں بیٹھے رہے۔ امام حسن نے آکھیا کہ تسی گل نہیں سنی، والد صاحب نے آکھیا سب گھر چلے جاؤ، رومن لگے آکھنے لگی ایک آخری دیدار چاہنا اپنے مولا۔ امام حسن گئے آکھیا کہ اسبغ نہیں جاندا بیٹھے، آپ نے فرمایا کہ انہوں اندر بھیج دے۔ وہ جس ویلے آئے تو وہ لکھ دے ہیں، انہوں کو روایت ہے کہ آندھیں کہ ایک زرد رنگ دا کپڑے نال حضرت علی دا سر بنیا ہوئے آئے کیونکہ ذہن جیڑا سر جیڑا کھل جاندہ ہے، آندھیں کہ انہوں دا میرے مولا دا چہرہ اس کپڑے کو بھی زیادہ زرد ہو چکے ہے، اتنا خون بہ چکے ہے۔ تے مینوں آپ نے اشارہ کیتا، میں بہ گیا، میں رومن لگ گیا۔ حضرت علی نے فرمایا رومن دا وقت نہیں، میرے کل کچھ لے جا۔ آگے لگے مولا حکم فرماؤ، کی ارشاد فرمائیں دیو؟ فرمانے لگے میرے کل میرے پیر دی حدیث سن لا، اس تو بعد میں حدیث کوئی نہیں سنا منی، مہلت نہیں ملنی۔ اگے میں آگے مولا ارشاد فرماؤ۔ فرمانے لگے ایک باری حضور میرے گھر تشریف لے آئے مدینہ دے وچ، تے آپ نے میری انگلی پکڑ کے اٹھایا تے آکھیا علی مسجد نبی دے وچ لوگاں نو اکٹھا کر، تے جڑے ممبر تے کھڑا ہو کے میں خطبہ دینا جمعے دا اون دے کول ایک قدم ہیٹھا کھڑا ہو جا، تو لوگوں نو پیغام دے دے میرے طرفوں کہ جس نے اپنے والدین نو ستایا وہ اپنے رب دی رحمت تو دور ہوئے، جس نے اپنے والدین نو چھوڑ دیتا رب دی رحمت نے انہوں چھوڑ دیتا، جس نے مزدور کو کم کروا کے ان دی مزدوری نہ دیتی رب دی رحمت ان دے کو دور ہو گئی۔ علی تو تے میں اس امت دے پیو ہیں، علی انا و انتا من نور واحد، علی تو تے میں ہکو نور دے وچ ہیں، جس نے تیرے تے میرے مینوں ستایا ان دے کول رب دی رحمت دور ہو گئی۔ یہ آخری حدیث ہے جڑی حضرت علی کو لائے۔ میں اسے حدیث نو اگاں بتائینا، 4 ڈیوٹیاں، آیات دی تلاوت، علم کتاب، حکمت، تزکیہ، 4 ذمہ داریاں رسول دیاں۔ آیت تلاوت آیات، علی انتا قرآن ناطق، علی تو بول دو یا قرآن ہے۔ ان ساری حدیثہ جی میں بیان کر دی پہ ہیں یا سنن ابن ماجہ تو ہیں یا ترمذی تو ہیں، بس 2 کتاباں تو ہی بیان کرتا پہ ورنہ وہ کھلارا ماجہ سے۔ علی تو بول دو ہو یا قرآن ہے،
علی دے چہرے نو ویکھنا کی حدیث حضور دی سب نو پتہ ہے النظر الی وجہ علی عبادہ. کیوں؟ کیونکہ آیتاں نو ویکھنا عبادت ہے تے قرآن ناطق ہے. اس بار علی دے چہرے نو ویکھنا ہی سمجھ لو کہ قرآن دی ایک آیت دی تلاوت کرنا ہے، اس پر وہ عبادت ہے. علم کتاب انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. اے لوگو کوئی علم نہیں لبنا کسی اور دروازے سے نہ جب ہے، میں علم دا شہر ہاں، علیوں دا دروازہ ہے. حکمت انا دار الحکمہ وعلی بابوہا. لوگو حکمت لبنی ہے تو میں حکمت دا گھر ہاں، علیوں دا دروازہ ہے. تے تزکیہ بڑی ٹیکنیکل ٹرم ہے، اسی انہوں ہمیشہ عشق وچ لے جانے ہیں. صاحب تزکیہ لیکن اگر انہوں تسی بالکل ایک ٹھیٹ ٹیکنیکل علمی نظریاتی سطح دے اتے ویکھو تو تزکیہ اس بندے دا ہوندہ ہے جن دا ورلڈ ویو کلیئر ہو جاوے، کائناتی تصور دے وچ جن دے کوئی نقص نہ ہوئے، وہ پاک روح ہوندی ہے. وہ ہے جیڑا تزکیہ ہے نفس دے وچ ہے. ورلڈ ویو کی ہوندہ ہے، کائناتی تصور کی ہوندہ ہے. اسی جو بھی گل کردہ پیاں میں، جو بھی عمل کردہ پیاں، جو بھی رد عمل کردہ پیاں، یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ میرا ایک کائناتی تصور ہے. کائناتی تصور بڑی اوکھی شے ہے، کوئی اوکھی شو نہیں. 3 سوال ہیں، چوتھا سوال ہی کوئی نہیں. 3 سوال ہیں جنہ دے جواب دے دیو تو توڑا ورلڈ ویو بن جاتا ہے. فلسفے دی بنیاد ہے، علم الکلام دی بنیاد ہے، حکمت دی بنیاد ہے، تھیوری آف نالج دی بنیاد ہے. 3 سوال. اے جڑا میں ہاں میرا حق کی ہے، میری حقیقت کی ہے. اے جڑے میرے ارد گرد بیٹھے ہیں انہاں دا حق کی ہے، انہاں دی حقیقت کی ہے. تے میں جڑا حقیقت آندا پیا، حقیقت دی حقیقت کی ہے. وہ کیڑا معیار ہے جن دے نال میں تلیندا پیا اپنے آپ نو تے انہاں نو. جس چیز نو میں سچ آندا پیا، سچ دا معیار کی ہے؟ حق نفس، حق غیر نفس تے حق حق. 3 سوال. مسلمانہ نے بڑا کام کیتا ہے تفسیر تے. کاش کہ انہاں 3 سوالاں تے کام کر لمنا، ساڈے عقائد خراب نہ ہونا، ساڈے نظریات نہ بکھرنا. آج جڑی تواڈے وچ منافرتاں پائی جاندیاں، مسلک دے وچ تقسیم پائی جاندی، اون دی وجہ یہ ہے کہ انہاں 3 سوالاں دے جواب اسی دھب دے نہیں دتے. آج اگر دے لگی ہاں تو ساڈے وچ تقسیم نہیں ہونی. میرا حق کی ہے، اے جڑے ارد گرد ہیں انہاں دا حق کی ہے، حق دا معیار کی ہے. کہ میں اپنے گھروں گال نہیں کریندا پیا، یہ پوری کائنات جیڑی سجی ہے نا اسے حق دے تعین واسطے سجی ہے. جو قرآن تو آیتاں پڑھو، یعلمون ان اللہ حق المبین. جان لو وہ اللہ حق ہے. اللہ کی یہ حق هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہ ہستی ہے جس نے رسول بھیجے ہے تے دین بھی حق بھیجے. اللہ حق ہے، حق دین بھیجندہ پہ. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا. مصطفیٰ تے نوزی حق بنا کے بھیجے ہے، بشیر بھی ہیں تے نذیر بھی ہیں. اللہ حق. جیڑا نبی جیڑا رسول بھیجیا ہے او حق، جیڑا دین اندے تے لائے ہے او حق، جیڑی کتاب لائی ہے او حق. انا انزلناہ الیک الکتاب بالحق. اسی کتاب جیڑی تیرے تے نازل کیتی او بھی حق ہے. اللہ حق، قرآن حق، دین حق، مصطفیٰ حق. یہ تو دنیا ہے، یہ دنیا کی ہے، یہ دنیا کی ہے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. آسمان زمین تو درمیانہ سا کچھ نہیں بنایا ماں سوائے حق دے. جو بھی نظر آمدا پہ سب حق ہے. تے جس لئے دنیا لپٹ جامنی ہے نا، یوم نطوی السماء کطی السجل للقطب کما بدانا اول خلق نعیدہ. جس دن لپیٹ دیونا ہے تے وہ دن بھی جڑا آمنا ہے نا وہ دن کی ہے ھذا یوم الحق.
دنیا حق، آخرت حق، اللہ حق، قرآن حق، دین حق، مصطفیٰ حق تے علی جاؤ ترمذی وچ حدیث پڑھو، جاؤ سنن نبی داؤد دے وچ حدیث پڑھو، جنہاں نوں ورلڈ ویو دا شوق ہے نا، اج پترو ذرا اس حدیث دے میزان دے وچ ویکھو علی آندے کینوں۔ ترے سوال ہیں، میرا حق کی ہے، جڑے میرے ارد گرد لوگ ہیں انہاں دا حق کی ہے، حق دا معیار کی ہے، جس چیز نوں میں سچ آندا پیا انہاں معیار کی ہے، میں آنا قرآن حق ہے، قرآن دا معیار کی ہے حق ہونا، میں آنا اللہ حق ہے، اللہ دا معیار کی ہے حق ہونا دا، میں آنا رسالت حق ہے، کی معیار ہے میرے کل کے ماں کا رسالت حق ہے۔ ہن حدیث سنو، الحق مع علی وعلی مع الحق، علی آسان ہے، حق علی دے نال ہے، علی حق دے نال ہے، اللہم اے ہن ایتھے اصل لفظ دے پین، اللہم ادر الحق حیث دار، اللہ حق نو دے پھیر دے جدے علی پھردا ہے، کسے ہور واسطے لفظ نہیں رسول نے کڈے زبان، کسے ہور واسطے لفظ نہیں کڈے گئے، یعنی جس ویلے علی آ جاوے تا حق حق نہیں رہندا جب تک علی دے نال نال نہ ٹرے، ادر الحق اللہ حق نو پھیر دے، حیثو دار جدے علی پھردا پیا ہے۔ ہن جے میں آنکھ دے ماں اتھے اقبال دی ہے کہ تانوں ربائی نہ سنا دے دیئے، اقبال دی ربائی سنے، فارسی دے شوق ہے، ہن تو خیر ختم ہو گیا۔ اقبال آندے ہیں درمیان امت آن قائمہ جناب، ہم جو حرف قل ہو واللہ در کتاب، کیا بات ہے اقبال، اقبال نو سمجھنا ہی بڑا اوکھ ہے۔ درمیان امت آن قائمہ جناب، حضور دی امت دے وچ علی دا مقام انج ہے، ہم جو حرف کل ہو واللہ در کتاب، جی میں قرآن دے وچ کل ہو واللہ حد سورہ اخلاص ہے، اخلاص کٹ دیو تا دین گیا، علی کٹ دیو تا امت گئی۔ جاؤ اقبال نو پڑھو، درمیان امت آن قائمہ جناب، ہم چو حرف قل ہو واللہ در کتاب، ہر کے در آفاق گردد بو تراب، اقبال آدھے میں جدے بھی لینا آفاق دے وچ ہر پاسے میں نو ابو تراب نظر آمد ہے، اقبال ہے ہر کے در آفاق گردد بو تراب، بعض گرداند ز مغرب آفتاب، آندھے اسے پرو اشارہ کر کے آفتاب نو مغرب تو بھی پلٹا لیندہ ہے، کیونکہ پورا آفاق علی دا ہے۔ مسلم اول شاہ مردان علی، پہلا مسلمان ہے، تمام جوانہ دا شاہ ہے، تمام جوانہ دا سید ہے، مسلم اول شاہ مردان علی، تے کیا بگل کی تیزو عشق را سرمایہ ایمان علی، عشق کل جیڑا سرمایہ ہے نا سارا علی دے قدمہ جو ملتا ہے، تاں تک ولایت علی تو نکل دی پئی ہے نا، مسلم اول شاہ مردان علی، عشق را سرمایہ ہے ایمان علی، ذات او دروازہ ہے شہر علوم، زیر فرمانش، کیا بات ہے اقبال کی، زیر فرمانش حجاز و چین و روم، وہاں ہے کہ یہ وہ دروازہ ہے جیڑا مدینہ تو علم دے بچ کھلتا پہ ہے، اس پر وہ دے فرمان دے ہیٹ اللہ نے حجاز چین روم پوری دنیا کر دیتی ہے، اقبال دا فرمان ہے علی دے بارے دروازہ علوم ہے، کیا دروازہ ہے علوم دا، کاش کہ سانو مسلمانوں علم دی قدر ہو گیا، اسی بڑی علم دشمن قوم بن گئے ہیں، ساڑھے بچے بڑا بڑا عذاب آگئے ہے،
ساڈے خانقاہاں ساڈے زاویے جڑے ہیں علم دی درسگاہاں ہیں. اتنے جڑے صاحبزادے ہوندے ہیں وہ بنیادی طور تے 9-10 علوم دے ماہر ہوندے ہیں. نفسیات، سماجیات، نجوم، فلسفہ، کلام، وجدان، انہاں دے ماہر ہوندے ہیں. ہن دور دور کوئی نظر نہیں آندا. مدرسوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے، خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے. اقبال نے ہمیں نہ شکوا کیتا. ہن گل مک گئی. کیا علم ہے اس ہستی دا جس نو علی آندے ہیں؟ تو انہوں مولا دے 2-4 شیر نہ سنا بھی ہے. کیا بات ہے. دیکھو ہن شیر آ گیا ذہن دے وچ، کیا بڑا شیر ہے. پتہ لگتا ہے کہ جڑا حضور نے منصب اللہ نے دیتا ہے علم تے حکمت دے ونڈن دا، کیا علی وارث ہے اس علم تے حکمت دا. لوگوں نے تو خلافت دی وراثت نظر آندی ہے. جس ویلے اپنی نظر کج ہو جاوے نا تے اس کرسی تو سوا کچھ نظر نہیں آندا. وہ اصل وراثت علم ہے، اصل وراثت حکمت ہے، اصل وراثت تزکیہ ہے، اصل وراثت قرآن دی آیات ہیں، انہاں دے علوم ہیں. یہ اصل وراثت ہے. سادات دی اصل وراثت ہے. انہاں کرسیاں نو کی کرنا ہے؟ یہ تو ڈھلیاں ہیں. آج ہیں کل نہیں. ایک کرسی ہے واسع کرسی السماوات والارض، وہ قائم رہندی ہے، باقی تو ہمدی جاندیاں رہندیاں کرسیاں. خلافت جھگڑے کیوں پہندے ہو؟ 1000 خلافتاں قربان علی دے قدماں تو. فرمائندے ہیں انسان تینوں جھجوڑدا پہ علی. کیا بڑا شعر ہے بھائی. فرمائندے ہیں دواؤ کفی کا ولا تبصروا ودعوك منك ولا تشعروا تحسبوا انك جرم صغير فيك انت بالعالم الاكبر. علی کا ایڈا بڑا شعر علی آپ سے. دواؤ کفی کا، اے دوا جیڑی ہے نا تیری مرضاں دی ہے، تیرے وچ کدائیں باہر کوئی نہیں. ولا تبصروا، تو کبھی ویکھے ہی نہیں. وَدَّعُوكَ مِنْكَ وَلَا تَشْعَرُوا، تے جیڑی بیماریاں ساریاں لائی ودا نا اپنے آپ نو، یہ بھی تیرے وچوں ہیں، تو کدی غور ہی نہیں کیتا. ساری مرضاں تیریاں ہیں، انہاں مرضاں دی دواواں تیرے وچ ہے. انسان تحسبو، تو یہ سمجھنا ہے انکا جرم صغیر، تو ایک چھوٹا جیا عنصر ہے ریت دا، تو چھوٹا جا خلیاں ہیں، تو چھوٹا جا نطفہ ہے. تو اے سمجھنے ہیں فیکا انت بالعالم الاکبر، ایک پورا عالم اکبر ہے پروردگار جا تیرے اندر لپیٹے ہوئے ہیں اس میں. والی والی تے کاش ساڈے وچ عزت ہو گیا آج علم دی تے علماء دی عزت ہو گیا. اتنے تا ایک تو علماء دا بھی حالت یہ ہے کہ جدے بھی ویکھو ہر کوئی کچھ نہ کچھ لے کے وکھے ہوئے ہے. جو کوئی ایمان لئی ودا ہے تو حیرت ہوندی بھی اے کیویں بچ گیا ہے. وہ دل اس ویلے آندا ریٹ نہیں لگے ہونا، انہیں بھی ویکھ دیا ہوندا. کوئی نہ کوئی چینل انہوں بھی بوا لوے سرما بوا کے سنت رسول دے وچ. لوگوں علم کتاب جن دا وارث ہے علی، جن دی تسی محفل دے وچ آئے بیٹھے ہو، ان کو پوچھو علم دا کی کردے، کہ عالم دی کی عزت ہونی چاہیے. کیا عجیب شعر ہے بھائی. ساری دنیا مولا کائنات آندی ہے، اسی مولا کائنات کیوں ماننے ہیں؟ آج کل تو یہ بھی اعتراض ہے کہ حضرت علی نو مولا کیوں مانتے ہو؟ مولا تا اللہ دا نا ہے. اچھا کمال ہے کہ ابو بکر نو صدیق آکھ دے بھی تو صدیق اللہ دا نا یاد نہیں آندا. سیدنا عمر نو فاروق اعظم آکھ دے بھی تو نہیں یاد آندا کہ فاروق اعظم تا اللہ ہے. حضرت عثمان نو عثمان غنی آکھ دے بھی تو قوم نو یاد نہیں آندا کہ غنی تا اللہ ہے. علی نو اگر آکھ دے ہو علی یا مولا آکھ دے تو فوراً اعتراض جاندا ہے. او بھائی ان دی وجہ ایک حدیث ہے، دو حدیثیں ہیں تو تمام کتابیں موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں، جدا میں مولا ہوں ادا نہیں مولا ہے تا مولا نہیں. ایک دوئی حدیث ترمذی دی وچ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ان علی منی وانا من علی،
علی میرے چو ہے تے میں علی دے وچوں ہاں وَهُوَ وَلِيٌّ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ تے ہر مومن دا علی ولی ہے. یا تو اپنے آپ نو مومن آکھنا چھڑ دے یا علی نو مولا مان لا. دونوں جو ایک کام کر. یہ تو میرے اپنے مسلک دی سنی مسلک دی کتاب ہے نا جامعہ ترمذی ان دی حدیث بیان کرتا پہ. او میاں معیار حق علی یہ میری گل تے یقین نہیں نہ جا سعید ابو سعید الخدری کو پوچھ کیڑا بڑا صحابی ہے. آپ فرمائندے ہیں اے بھی ترمذی دی حدیث ہے. آپ فرمائندے ہیں کہ مدینہ منافقاں نال بھر گیا دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہوئے. ہن تانوں سمجھ نہ آوے کہ کیڑا مومن ہے تے کیڑا منافق ہے. ہر کوئی کلمہ پڑھدا ہے رسول دا, ہر کوئی پیچھے آ کے نمازاں پڑھدا ہے, ہر کوئی اللہ اکبر دے نعرے دیندا ہے, پتہ نہیں لگدا. آندے ہیں حضور نے سانو ایک پیمانہ دے دیتا حق ماپن دا, یہ لفظ ہے انہاں دا. اللہ حضور نے سانو ایک معیار حق دے دیتا. وہ کی ہے انا کنا لنصرف المنافقین نحن معاشر الانصار ببغضهم علی ابن ابی طالب. آندے ہیں حضور نے سانو سکھایا جتنے لوگ کٹھے ہوئے علی دا ذکر چھیڑ دی گئے. اگر بغض ظاہر ہو جاوے تو منافق ہیں, اگر مولا دے نام خوش ہو جاوے تو مومن ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لا يحب علیا منافق ولا يبغضهم مؤمن. ام سلمہ فرمائندے ہیں میں سنیا حضور نے فرمایا کہ منافق علی نال محبت نہیں کر سکتا تے مومن علی نال بغض نہیں رکھ سکتا. مولا فرمائندے ہیں اپنے خطبے دے وچ کہ اگر میں مومن دے نک تے تلوار رکھ لواں تے دوے ہاتھ دے وچ خنجر ہوے تے خنجر اون دی ناف تے رکھ لواں تے آکھاں میں تینوں قتل کردا پیاں تے مومن نو مجبور نہیں کر سکتا کہ میرے نال بغض رکھے. تے اگر میں حفظ تکلیم دی سلطنت منافق دے قدماں وچ رکھ دیواں تو انہوں آکھاں کہ میرے نال ایک لمحہ محبت کر لوے, منافق میرے نال محبت نہیں کر سکتا کیونکہ مصطفیٰ دی دلیل ہے کہ مومن منافق دے مومن دے درمیان وہ فرق کرنا لی لکیر ہے جیڑی منافقت دے وچ تے ایمان دے وچ 12 بج گئے فرق کریں دی 40 منٹ ہو گئے. واہ. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علی نال بغض رکھنے کا کوئی فائدہ کوئی نہیں, کیونکہ جس بنیاد تے اے دین آیا ہے حق دی پہچان کراؤں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اللہ نے میں اپنی آیتاں رکھ دیتی ہیں ہر بندے دے وچ تے ان دے ارد گرد دے پورے ماحول دے وچ اے جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب اللہ دی آیتاں ہیں. سبحان اللہ. اے جی سامنے بیٹھی اللہ دی آیت قرآن آندا پہ میں نہیں آندا پہ. تے کی وجہ ہے حتی یتبین لہم انہ الحق تاکہ انہاں لوگوں دے اوتے حق پوری طرح ظاہر ہو جائے. سبحان اللہ. اسے بارو تو مصطفیٰ نے آکھیا من رانی فقد رائی الحق, جس نے مینوں ویکھ لیا اس نے حق نو ویکھ لیا ہے. معیار حق ہے, لوگ میزان ہے حق دا, حضور دے صحابہ میزان ہے حق دا, ابو بکر صدیق معیار ہے حق دا, لیکن علم دے حق دا معیار باب العلم ہے. اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے, بڑا لطیف دیا. ہر صحابی ساڈے واسطے صوفیاء دے طبقے واسطے قابل تعظیم ہے, قابل سخت احترام ہے, ہر معیار حق ہے. لیکن جس لئے علم تے نظریے دی گل اسی اس لئے ساڈا معیار حق علی ہو جاسی. سبحان اللہ. وہ وجہ ہے کہ کسی نے کسی چیز تے فخر کیتا ہے, کسی نے کسی چیز تے فخر کیتا ہے. علی نے ہمیشہ اپنے علم تے فخر کیتا ہے. سبحان اللہ. کیا شعر ہے مولانا دیوانی علی تو ایک شعر سن لو. آپ فرمائتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجحال مالو فإن العلم یفنع عن قریب وإن العلم باق لا یزال. رضینا میں راضی ہو گیا, قسمت الجبار
اس جبار رب نے ونڈ کیتی چیزاں دی، کسی نو کوئی دیتا، کسی نو کوئی، مینوں بھی کوئی دیتا، میں راضی ہو گیا۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم، مینوں اللہ نے علم دیتا، ولیل جو حال مالو تے جاہلاں نو مال ونڈ دیتا تے علی راضی ہو گیا اس سے۔ فإن العلم فإن المال ينفع عن قریب، کیونکہ مال عن قریب ختم ہو جاسی، جس لئے قبر دی مٹی پہ جاسی تے مالدار تے غریب دا فرق قائم نہیں رہنا۔ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، لیکن علم ایسی چیز ہے جیدی کدی بھی فنا نہیں ہوندی، انہوں زوال آمدہ ہی نہیں۔ یاد رکھو فیکٹری اونر قبر اچھو فیکٹری اونر بن کے نہیں نکلنا، قبر دے بچوں کسے تاجر نے تاجر بن کے نہیں اٹھنا، کسی سیاستدان نے بطور ایم پی اے قبر جو نہیں آواز آمنی قیامت دیکھے جی کہ کونو ایم پی اے سیدنا ایم پی اے کہ کھڑا ہو جا تو ایم پی اے نہیں، لیکن عالم واحد ہے جنہیں بارے جاؤسی حدیث دے میں چمد ہے کہ عالم قبر تو بھی عالم ہو کے کھڑا ہوا۔ اتنا بڑا قد ہے علم دا، کیونکہ علم معیار حق ہے، حق نو جانچنا سکھائندا ہے، ہنر سکھائندا ہے کہ حقائق دی پہچان کی میں کرنی ہے۔ تو ان دے وچ ساڈا دروازہ ہے شہر علم، ذات او دروازہ ہے شہر علوم، زیر فرمانش حجاز و چین روم، کیونکہ وہ دروازہ ہے علم دا۔ تو میں انہیں اجازت چاہنا کہ میں لاہور بھی پہنچ رہے ہیں تو نعت خان بھی بیٹھے ہیں، تو نعت خانہ نو ذوق شوق نہ سننا ہے، علی دا جیڑا ہائی سبق میں تو انہوں دے دیتا ہے، رومنا نہیں، صبر کرنا ہے، حق نو نہیں چھڑنا، کیونکہ ساڈا پیرو ہے قادریاں دا پیر علی ہے، اسی ان دی اولاد غوث اعظم دو بیت ہوئے ہیں، ساڈا والد وہ ہے کہ جدے جدے پھردا ہی حق دے پھر جاندا ہی، ایڈے پریشان ہومن دی لوڑ کوئی نہیں، یہ ثابت قدم رہے تو حق بھی توڑے قدمہ دے نقشے قدم تے چل سی، ایڈے پریشان ہومن دی لوڑ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ خوش رہے، اللہ قبول فرماوے، مولا کائنات رسول اکرم توڑی اس محفل نو اپنی بارگاہ دے وچ شان اپنا شرف قبولیت عطا فرماویں، اللہ تعالیٰ راضی ہوئے، بڑے نامساعد حالات دے وچ تسی یہ محفل کیتی ہے، اللہ تعالیٰ تانوں دا اجر دیسی تے انشاءاللہ اپنی زندگیاں دے وچ تسی بھی ویکھسو تے ارد گرد لوگ بھی ویکھسے کہ انہاں لوگاں نے ہر حالات دے باوجود محفل کروا کے دکھائی ہے۔ دیکھو ایک وقت ایسا آئی اسلام دے وچ کہ یہ دولے خبر پہنچی آئی شام دے وچ کہ علی شہید ہو گئے ہیں، تو لوگوں نے پوچھے آئی کہ کیوں شہید ہویا، کہ جی نماز پڑھیں دے پہنا کہ ہیں علی نماز پڑھتا ہے۔ پروپیگنڈا ایسی چیز ہے کہ باب العلم دے ایمان دے اتے اسلام دے وچ 23 سال سوال اٹھے رہے۔ اللہ تعالیٰ اجر دے وے انہاں صوفیاء کرام نو جڑے قتل ہوندے رہے، یہ ہن تاں علی والے اج بنے نا، اسی تاں پہلی صدی تو قتل ہوندے ہم نے ہیں۔ صوفیاء نے حسن حسین دا علی دا لڑ نہیں چھڈیا، قتل ہوندے رہے، بھاویں شہراں چوں کڈھے گئے، بھاویں جو ہویا۔ ساڈے علماء ساڈے اولیاء انہاں نے صوفیاء دے طبقے نے ہمیشہ حق دا ساتھ دیتا ہے، اسے حدیث دی وجہ تو کہ اللہم ادر الحق حیث دار، جس پاسے علی مردہ پہ انہاں ہی حق مردہ پہ، یعنی علی دے پچھو ٹرنا ہی حق ہے۔ آسان لفظاں دے وچ اللہ خوش رہے توڑے نال، اللہ تعالیٰ تانوں استقامت دے وے، ہر سال کریں دیو میں پھر اللہ تعالیٰ تانوں مزید توفیق دے وے، اس کول بھی وڈی اس کول بھی بہتر کرو تے حق ادا کیتا ہی نے علی دے عاشق ہومن دا، یہ اجر اتھے بھی انشاءاللہ مل سی تے اگاں بھی مل سی۔ تے ہن اجازت میں لاہور جاونا ہے، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔